ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو وظیفہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں، یہ وہ وظیفہ ہے کہ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان سے اپیل ہے کہ وہ اس چیز کو توجہ سے سنیں تاکہ ان کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کہتی ہیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں ہماری دعا نہیں قبول ہوتی، ہم وظائف کرتے ہیں تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہم حاجت کوئی مانگتے ہیں تو ہماری حاجت نہیں پوری ہوتی، ہماری وہ ادھوری رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے آج وہی وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ وظیفہ بھی ساتھ رکھ کریں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کی دعائیں ہوں گی وہ پوری ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں۔ نئے آنے والے جو حضرات ہیں ان سے اپیل ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ اور اس کے بعد ٹک ٹاک پر اس کو فالو کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہر ایک تک پہنچ سکے اور ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے، نیا وظیفہ جو ہے، نئی جو حاجت ہے، جو نیا عمل ہے وہ ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ کیونکہ ہمارے عملیات ائمہ معصومین علیہ السلام اور قرآنی وظائف اس سے منسوب ہوتے ہیں، کیونکہ اسلامی کتب میں سے یہ میں وظائف جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو آج میں جو یہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ جن ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو ہمارے بہن ہمارے بھائی جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو ان کے لیے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ان کی یہ بتائی ہوئی دعا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب تم یہ دعا مانگو، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تمہاری جتنی بھی دعائیں ہوں گی وہ مستجاب ہوں گی۔ حتیٰ کہ اس میں یہ ضروری ہے کہ قبولیت دعا کے لیے ایک اور مسئلہ ضروری ہے کہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، ماں باپ کا حکم ماننا پڑے گا، تب جا کر آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، تاکہ آپ پریشانی سے، تکلیف سے بچ سکیں۔ اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، امام تقی علیہ السلام کی بتائی ہوئی یہ دعا ہے کہ صبح و شام آپ نے اس کو 11 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے اور پھر اپنی حاجت طلب کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ آپ والدین کی نافرمانی نہ کریں تاکہ آپ کی دعائیں بھی جلد قبول ہوں اور آپ کی حاجت بھی، جو آپ کا مقصد ہے، وہ بھی پورا ہو۔ اور کسی کو بھی آپ تکلیف نہ دیں، کسی پر بھی آپ غضبناک نہ ہوں، کسی چیز آپ غصب بھی نہ کریں، یعنی کہ اس طرح سے آپ جو بتانے جا رہا ہوں فرمان ہے، مولا کی بتائی ہوئی دعا ہے، 11 مرتبہ آپ نے صبح و شام اس کو پڑھنا ہے۔ نمازوں کے بعد پڑھ لیں یا ویسے پڑھ لیں، لیکن نماز پنجگانہ ضروری ہے۔ اگر نماز کے بعد پڑھیں تو بہترین ہے، صبح کی نماز کے بعد اور پھر شام کی نماز مغربین کے بعد آپ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ پورا ہوگا اور دعائیں آپ کی قبول ہوں گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ 11 مرتبہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہ ربی الرحمن الرحیم لا اشرک بہ شیئا، یعنی کہ اللہ ربی الرحمن الرحیم لا اشرک بہ شیئا، یعنی کہ یہ 11 مرتبہ آپ نے ان الفاظ کو دہرانا ہے۔ آپ پھر اس کے بعد آپ امام محمد تقی علیہ السلام کی بارگاہ میں وسیلہ بنائیں گے ان کو، اور ان کے وسیلے سے آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبولیت کے درجہ پر پہنچیں گی، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی حاجات پوری ہوں گی۔ یہ عمل کریں، یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔